بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم نے لا آف سپلائی کی ازمپشنز کرنی ہے۔ قانون کے کیا الفاظ ہیں؟ ادر تھنگز ریمیننگ دی سیم، کوانٹٹی سپلائڈ آف اے commodity increases with rise in price and decreases with fall in price. Quantity supply is the function of price. When price increase and quantity supply increase. ٹھیک ہے جی، when price decrease and quantity supply decrease. لیکن یہ صرف پرائز پہ ڈپینڈ نہیں کرتا۔ کوانٹٹی سپلائی از دی فنکشن آف پرائز، کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ ایم پروڈکشن تکنیک، اینڈ پی آئی ہے جی پرائز آف را مٹیریل اینڈ مشین۔ یہ والی چیزیں ہیں جسے ہم پیرامیٹرز کہتے ہیں، یہی اس کی assumptions ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو اس صورت میں ہمارا لا آف سپلائی جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے۔ اب کیا ہے جی؟ نمبر 1 ہے جی کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی۔ دیکھیں، قانون رسد اس وقت لاگو ہوتا ہے جب شیء پیدا کرنے کے مصارف پیدائش اور ٹیکنالوجی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ دیکھیں، آپ کی جو شیء پیدا کرنے کے اخراجات ہیں جتنے ہیں وہ اتنے ہی رہیں۔ اگر یہ کم ہو جائیں تو آپ کے قانون کو متاثر کریں گے۔ ٹیکنالوجی جو ہے، آپ جس چیز سے شے پیدا کر رہے ہیں، شے پیدا کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل میتھڈ، ایک ہوتا ہے آپ کا ماڈرن میتھڈ۔ ٹریڈیشنل میتھڈ میں زیادہ تر کام پرانے آلات اور اوزار سے اور ہاتھوں سے، لیبر سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو ماڈرن میتھڈ ہوتا ہے اس میں لیبر کا استعمال کم ہوتا ہے اور مشینوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اس پہ شے پیدا کرنے کے فی اکائی مصارف بھی کم ہوتے ہیں، کاسٹ کم آتی ہے، شے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی کسی قسم کی لاگت اور ٹیکنالوجی میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، کاسٹ میں اور ٹیکنالوجی میں، تاکہ یہ قانون درست ثابت ہو۔ دوسرا ہے جی کاسٹ آف را مٹیریل۔ خام مال سستا ہو جائے تو فی اکائی مصارف ہمیشہ کم آئیں گے، شے کم جو ہے وہ اخراجات آئیں گے پیدا کرنے پہ، جس سے پہلی ہی قیمت پہ فروخت کنندگان زیادہ شے کو بیچ دیتے ہیں، اور سستا خام مال ہو تو زیادہ پیداوار بھی بڑھتی ہے۔ لیکن اگر مہنگا ہو جائے تو اس صورت میں رسد شے کی کم ہو جاتی ہے اور اس صورت میں لا آف سپلائی آپ کا متاثر ہوگا۔ غیر یقینی حالات، غیر یقینی uncertain prices of good۔ اگر آجروں کو یہ خدشہ ہو جائے کہ مستقبل میں قیمت بہت زیادہ کم ہو جائے گی تو وہ اپنی شیء بن بکے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ فوراً مارکیٹ میں جو مال ہے وہ پھینکیں گے تاکہ لوگ اسے خریدیں، ان کا نقصان نہ ہو۔ اب لا کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غیر یقینی اشیاء، اسی قسم کے جو خطرات ہیں یہ پیدا نہ ہوں، آجر کا مال بکتا رہے۔ لیکن اگر مستقبل میں قیمت بڑھنے کا امکان ہو تو آجر جو ہے نا وہ جلدی مارکیٹ میں شے کو نہیں لاتے، وہ انتظار کرتے ہیں جتنی ڈیمانڈ زیادہ ہو ان کو پرائزز زیادہ بڑھیں اور پھر وہ منافع کمائیں۔ اس لیے لا کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اشیاء کی غیر یقینی قیمتوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے، نہ بہت کم ہو جائے نہ بہت گر جائے۔ اچھا جی، پرائزز آف فیکٹرز آف پروڈکشن، آمدنی پیدائش کی قیمتیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں جی، آپ کا لینڈ ہے، لیبر ہے، آپ کا کیپٹل ہے اور آرگنائزیشن ہے۔ آپ کو ایک آجر کو یہ چاروں چیزیں جتنی سستی ملیں گی اتنی ہی زیادہ اس کی لاگت کم آئے گی، زیادہ شے پیدا کرے گا، فروخت کرے گا، زیادہ پرائز پر منافع کمائے گا۔ اگر آمدنی پیدائش کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی تو وہ بہت متاثر ہوگا، وہ اس لیے کہ اس کے منافع کم ہو جائیں گے۔ لا کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آمدنی پیدائش کی قیمتوں میں پرائزز آف فیکٹر پروڈکشن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ گورنمنٹ ریسٹرکشنز، لا آف سپلائی کو درست اس وقت ثابت ہوگا جب حکومت کوئی پابندی نہ لگائے۔ حالانکہ حکومت کی پابندیاں ہوتی ہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے وہاں پہ شے نہیں جانی، یہ نہیں کرنا، اب اتنا ٹیکس بڑھا دیا، اب یہ ٹیکس دیا جائے۔ تو اس درست قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی پابندیاں لاگو نہ ہوں تاکہ قیمت بڑھنے کے باوجود شیء کی رسد جو ہے وہ اسے کیونکہ جب قیمت آپ کی بڑھ جائے گی تو رسد نہیں بڑھائی جا سکے گی، کیونکہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے مال نہیں مارکیٹ میں آئے گا۔ اس لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی قسم کی حکومتی پابندیاں لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ پرائزز آف سبسٹیٹیوٹ، متبادل اشیاء کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے آپ کی چائے اور کافی ہے۔
آپ کا گندم اور چاول ہے، وہ کہہ رہا ہے قیمتوں میں کمی آنے سے ان اشیاء کی رسد بڑھانی پڑتی ہے۔ اگر چائے کی قیمت کمی آ جائے گی تو کافی کی بھی کم کرنی پڑے گی، اگر گندم کی قیمت زیادہ ہو جائے گی پھر چاول کی بھی ہوگی، تو اس صورت میں اس قانون رسد کے اصول کے یہ خلاف ہوگا۔ متبادل اشیاء کی کسی قسم کی قیمت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو لا آف سپلائی درست ثابت ہوگا۔ اب کچھ لمیٹیشن ہے جس پہ یہ قانون نہیں لاگو ہوتا، اس میں نمبر 1 ہے جی ڈینجرز اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ کوئی سیاسی عدم استحکام نہ ہو، جنگ اور سیلاب اور بدامنی ہو، تو اس صورت میں فروخت کنندگان کیا کرتے ہیں؟ کم قیمت پہ شے بیچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہر صورت کچھ نہ کچھ سٹیپ لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لا آف سپلائی اس پہ لاگو نہیں ہوتا، کہ قانون کے الفاظ ہیں کہ دیگر حالات بعد دستور قائم رہیں، قیمت بڑھ جائے تو شے کی رسد بڑھے گی، شے کی قیمت کم ہو جائے تو رسد میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال میں ہر صورت دکاندار کم قیمت پہ بھی اپنی شے بیچ دیتے ہیں، لا آف سپلائی اس پہ نہیں آئے گا۔ امیڈیٹ ٹرانسفر، بعض کا ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، اس صورت میں بھی سستے داموں کاروباری لوگ یا دکاندار اپنی چیز بیچ دیتے ہیں اور قانون کا اطلاق رک جاتا ہے۔ سیزنل کنڈیشن، موسم کی تبدیلی کے ساتھ شے کی رسد براہ راست متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اگر موسم گرما میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو فروخت کنندگان گرم کپڑوں کی سیل لگا دیتے ہیں، بالکل لگا دیتے ہیں۔ اب آج کل آپ کے سامنے ہے، آج آن لائن آپ دیکھ لیں، آپ دکانوں پہ بھی دیکھ لیں، انہوں نے سردیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے، گرمیوں کے سیزن کے اوپر سیلیں لگائی ہوئی ہیں، بہت ساری لگائی ہوئی ہیں اور لوگ خرید بھی رہے ہیں، تو اس پہ بھی لا آف سپلائی لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ قیمت میں کی کمی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، قیمت میں کمی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہر دکاندار، ہر فرم نے اس صورت میں ہی شے بیچنی ہے جہاں اسے اپنا منافع حاصل ہوتا ہو، تو اس صورتحال میں لا آف سپلائی نہیں لاگو ہوتا، یہ اس کی لیمیٹیشن ہے۔ یہ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو لیکچر سے مستفید ہوئے ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، رائے کا اظہار کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔